آڈیو لیک سے کیس میں بشرا بی بی کی FIA طلبی کا نوٹس معطل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس جاری کر کے جواب مانگ لیا۔ FIA نے بشرا بی بی کو وائس میچنگ کے لیے آج طلب کر رکھا تھا۔ ورلڈ کپ اسکواڈ کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کے 18 رکنی اسکواڈ کا اعلان۔ زمان خان، محمد حارث اور ابرار احمد ریزرو پلیئرز۔ زخموں سے چور اسٹار فاسٹ بالر نسیم شاہ ورلڈ کپ سے باہر۔ حسن علی کی لاٹری نکل آئے، ٹیم میں شامل کر لیا گیا۔ بابر اعظم قیادت کریں گے، شاداب خان بابر اعظم کے نائب ہوں گے۔ ورلڈ کپ کے لیے بہترین ٹیم مینجمنٹ کی، فاسٹ بالر حسن علی کو تجربے کی بنیاد پر اسکواڈ میں شامل کیا گیا۔ چیف سلیکٹر انضمام الحق کی پریس کانفرنس، نسیم شاہ کا نہ ہونے ٹیم کے لیے نقصان دہ قرار دے دیا، اسپنرز کو زیادہ محنت کرنے کا مشورہ۔ PCB کی نااہلی فاسٹ بالر نسیم شاہ کو لے ڈوبی، گزشتہ چند ماہ سے کندھے میں تکلیف تھی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ پھر بھی مسلسل لیگ کھیلنے کی اجازت دیتا رہا، اہم ایونٹ سے باہر ہو گئے۔ ذکا اشرف نے سابق بورڈ کو قصوروار قرار دے دیا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی اجلاس سے آج خطاب کریں گے، مسئلہ کشمیر کی صورتحال اجاگر کریں گے۔ دہشت گردی کی لہر اور افغانستان کی صورتحال بھی انوار الحق کاکڑ کے خطاب کا حصہ ہوگی۔ امریکی تھنک ٹینک کاؤنسل آف فارن ریلیشنز میں گفتگو کرتے ہوئے نگراں وزیر اعظم نے بھارت ریاست کی سرپرستی میں ہندوتوا کی شدت پسندی کو خطے اور عالمی سطح پر بڑھتا ہوا خطرہ قرار دے دیا۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور چینی نائب صدر کا نیو یارک میں CPEC معاشی اور تجارتی تعاون سمیت دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا CPEC منصوبوں کی تعمیر پر اطمینان کا اظہار۔ امریکہ پاکستان بزنس کونسل کے وفد سے گفتگو میں نگراں وزیر اعظم نے بیرونی سرمایہ کاروں کو راغب کرنا حکومت کی اولین ترجیح قرار دے دیا۔ بھارت میں مسلمانوں، سکھوں اور دیگر اقلیتوں پر حملوں میں اضافہ، اقوام متحدہ کے ماہرین نے بھارت کو پوری دنیا میں اقلیتوں کے لیے خطرناک ملک قرار دے دیا۔ بھارت میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار۔ ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کا الزام بھارت پر لگانے کے معاملے پر امریکہ نے کینیڈا کے ساتھ کسی بھی کشیدگی کی تردید کر دی۔ سکھ رہنما کے قتل میں بھارتی ایجنٹس کے ملوث ہونے کے نہ صرف انسانی بلکہ سگنل انٹیلیجنس بھی موجود ہے۔ بھارت اس معاملے کی تحقیقات میں مدد کرے، کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی پریس کانفرنس۔ نیب ریفرنسز کا ریکارڈ احتساب عدالتوں میں جمع کرانے کا سلسلہ جاری۔ نیب حکام ریفرنسز کا ریکارڈ لے کر جوڈیشل کمپلیکس پہنچ گئے۔ آج 20 سے زائد ریفرنسز کا ریکارڈ جمع کرائے جانے کا امکان۔ عام انتخابات جنوری کے آخری ہفتے میں ہوں گے۔ حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست 30 نومبر کو شائع ہوگی۔ انتخابی تاریخ کا اعلان ہونے کے ایک ہفتے کے اندر شیڈیول کا اعلان لازمی۔ قانون میں کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے 6 دن کا وقت، جانچ پڑتال کے لیے 8 اور اپیل کے لیے 4 دن۔ نون لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف لندن پہنچ گئے۔ آج نواز شریف کے ساتھ اہم اجلاس میں شرکت کریں گے۔ لیگی قائد کی مجوزہ وطن واپسی میں رکاوٹوں اور انتخابی مہم سمیت تاہم امور پر مشاورت ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے لال حویلی سیل کرنے کے خلاف درخواست پر چیئرمین محکمہ اوقاف اور ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر کو نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت نے شیخ رشید کی گرفتاری سے متعلق درخواست پر CPO راولپنڈی کا جواب مسترد کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کیس میں چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی کے بھائی رازق سنجرانی کی معافی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ڈالر کی پرواز نیچے آنے کا سلسلہ جاری۔ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں 1 روپے 3 پیسے کمی کے بعد 291 روپے 75 پیسے کا ہو گیا۔ دور میں جماعت اسلامی کا مہنگائی، بجلی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاجی دھرنے کا دوسرا روز۔ مرکزی قائدین 4 بجے دھرنے میں شرکت کریں گے، امیر سراج الحق خطاب کریں گے۔ گورنر سندھ کے کراچی میں ادارہ نور حکامت، حافظ نعیم الرحمان اور جماعت اسلامی کے دیگر عہدیداران نے استقبال کیا۔ کامران ٹیسوری کی جماعت اسلامی سے فلاحی کاموں میں مدد کرنے کی درخواست۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں حوالہ ہنڈی اور غیر قانونی ایکسچینج کے خلاف کریک ڈاؤن، 5 ملزمان گرفتار، قبضے سے 17 لاکھ سے زائد روپے برآمد، مقدمات درج کر لیے گئے۔ کراچی میں حالیہ ٹارگٹ کلنگ کے تانے بانے بھارتی خفیہ ایجنسی را سے ملنے لگے۔ نارتھ ناظم آباد، گلستانی جوہر، اسکواڈ کالونی کی ٹارگٹ کلنگ میں را ملوث نکلے۔ تینوں وارداتوں میں مماثلت ہونے کا انکشاف۔ بھارتی خفیہ ایجنسی قوم پرست جماعتوں کے ذریعے کارروائیاں کرا رہی ہے، پولیس حکام کا دعویٰ۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ کور کمانڈر کراچی، DG رینجر سندھ، وزیر قانون اور دیگر حکام شرکت کریں گے۔ سیف سٹی پروجیکٹ اور کچے میں آپریشن پر غور کیا جائے گا۔
टिक टॉकर मुस्कान समेत 4 अफराद के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। कराची की मकामी अदालत में वाक़ये का वाहिद चश्मदीद गवाह बयान से मुनहरिफ हो गया। मुल्जिम को शनाख्त करने से इनकार कर दिया। खानेवाल की तहसील मियां चन्नू में मुल्जिमान की कार पर फायरिंग, 2 भाइयों समेत 3 अफराद जा बहक, 1 जख्मी हो गया। मकतूलीन पेशी के बाद वापस घर जा रहे थे। पुलिस को वाक़े पर देरीन दुश्मनी का शकूक व शुबहात। मुल्क भर में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मुतअद्दिद गैर कानूनी कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए गए। भारी जुर्माने आयद। हैस्को रीजन में 1 अरब रुपए से जायद की रिकवरी। बहावल नगर से 41 बिजली चोर गिरफ्तार। ननकाना साहब में 19 अफराद के खिलाफ मुकदमा। रावलपिंडी में गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन, 107 गैर कानूनी कनेक्शंस काट दिए गए। 8 मुकदमात दर्ज। गिरजा रोड पर आइसक्रीम कोन बनाने वाली फैक्ट्री में गैस चोरी पकड़ी गई। रावलपिंडी के इलाके रवात में 16 गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। मरकजी दाखिली रास्ते, गार्ड रूम और बाउंड्री वॉल गिरा दी गई। सोसाइटियों के इंफ्रास्ट्रक्चर को सरबेमोहर कर दिया गया। शाम के सदर बशर अल-असद का 2 दिहाई के बाद चीन का दौरा, शानदार इस्तकबाल किया गया। शामी सदर का दौरा दोनों ममालिक के ताल्लुकात को बुलंदियों की नई सतह तक ले जाएगा। चीनी हुक्काम का बयान। रावलपिंडी में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश और झालाबारी। इस्लामाबाद भी जल थल एक हो गया। आज से पानी बरसाने वाली बादलों की एंट्री होगी। कराची में कल से समंदरी हवाएं बहाल हो जाएंगी। गर्मी की शिद्दत में भी कमी आ जाएगी। फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी का इस्लामाबाद में वलीमा। कोर कमांडर कोयटा आसिफ गफूर, क्रिकेटर्स और अहम शख्सियात ने तकरीब में शिरकत की। शाहीन शाह अफरीदी की शादी 19 सितंबर को शाहिद अफरीदी की साहबजादी अंशा से कराची हुई थी।